جب دھنا سیٹھوں کی شادیوں پر میڈیا کا فوکس ہے، کچھ ان لوگوں کو بھی یاد کیا جانا چاہیے جیسے اڈیشہ کے بالاسور ضلع کی سورو تحصیل کے مناتری گاؤں کا رویندر پاریدا، جس نے جنوری 2021 میں اس لیے خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک پرائیویٹ کمپنی سے مارچ 2020 میں 2 لاکھ روپے قرض لیے تھے، لیکن کورونا کے دور میں اس کا روزگار جاتا رہا تھا اور وہ لون یا قرض کی قسط ادا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا تھا کہ اس نے اپنے کمرے کی چھت پر جس میں وہ رہتا تھا خود کو رسی کے پھندے میں لٹکا کر جان دے دی تھی۔ اس سے پہلے تمل ناڈو کے کانچیورم میں ایک 58 سال کے ایک کسان نے 2016 میں اس لیے خودکشی کر لی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی اندومتی کی شادی کے لیے فنڈ جمع نہیں کر سکا تھا۔ موتھو کی بیٹی اندومتی نے BA اور B.Ed کیا تھا اور اس کے باپ نے اس کی شادی کے لیے بہت سے خواب سجائے تھے جو قرض سے ہی پورے ہو سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ جس میڈیا نے اننت امبانی کے شادی پر پورا فوکس کیا، اس نے ان 2 شادیوں کو کیوں نہیں دکھایا، جبکہ یہ دونوں شادیاں بھی ویسے ہی پرائیویٹ فنکشن تھیں جیسے اننت امبانی کی۔ لیکن یہ تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جی اچھا، ریڈیو دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں 2 ان شادیوں کی بات کی ہے جس کے خواب نے ان دونوں گھرانوں کو ماتم تک پہنچا دیا۔ سوال یہ ہے کہ موتھو اور اس جیسے لوگوں نے ایسے خواب سجائے ہی کیوں جو پورے نہ ہو سکیں، اور اگر پورے بھی ہو جائیں تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے؟ کیا اس کے لیے دیش میں ہونے والی دھنا سیٹھوں کی شادیوں اور ان پر ملک کے میڈیا کا فوکس اور فلموں میں دکھائی جانے والی شادیاں نہیں ہیں؟ جس طرح ملک میں دھنا سیٹھ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں اور جس طرح میڈیا ان پر فوکس کر رہا ہے، ملک کے مڈل کلاس اور غریبوں پر اپنے بچوں کی شادیوں میں اپنے فائنینشیل ریسورسز سے زیادہ خرچ کرنے کا پریشر بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کیا ہمارا میڈیا ان شادیوں پر بھی اپنا کیمرہ فوکس کرے گا، جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنی تمام جائیداد بیچ دیتا ہے اور ماں اپنے زیور، جہاں جہیز دینے کے لیے کئی خاندان اپنے آپ کو گروی رکھ رہے ہیں اور لڑکیاں اپنی جانیں گنوا رہی ہیں، جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کر کے رخصت کرتا ہے، رخصتی کی خوشی کا دکھاوا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں اس فائنینشیل بوجھ کا ماتم کرتا ہے، تو سماج کی غیر ضروری ڈیمانڈ نے اس کے سر ڈال دیا ہوتا ہے، اور بہت سی شادیوں کی محفل رخصتی کے بعد ماتم اور سوگ میں بدل جاتی ہیں۔ کیا اس کے لیے دھنا سیٹھوں اور فلموں کے اسکرین پر ہونے والی شادیاں ذمہ دار نہیں جو سماج کا ذہن بناتی ہیں؟ کیا وہ میڈیا جو دھنا سیٹھوں کی شادیوں کی خبریں پرائم ٹائم میں دکھا رہا ہے، وہ شادیاں بھی دکھائے گا جو رخصتی کے بعد ماتم اور سوگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ اگر میڈیا کو شادیاں دکھانے میں دلچسپی ہے تو اسے وہ شادیاں بھی دکھانی چاہیے جسے یہاں سے یہاں تک تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ نہ کسی ٹی وی چینل نے یہ شادیاں دکھائیں، نہ ان کی تیاریاں اور نہ ان کا انجام دکھائی گئیں تو وہ شادیاں جن سے آپ کا یا اس سماج کا کوئی ناتا نہیں۔ ہاں، اس دوران جو آپ نے ٹی وی پر نظریں گڑائے رکھی، اس سے جو ٹی وی چینلوں کو فائدہ ہوا وہ بھی ان گھرانوں کو پہنچا جن گھروں یا جس گھر کی یہ شادیاں تھیں کہ زیادہ تر ٹی وی چینلوں کے مالک بھی وہی ہیں۔ انڈیا لینڈس کے 2019 کے ایک سروے کے مطابق بھارت کے 20 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں میں 20% لوگ شادی کے لیے لون یا قرض لیتے ہیں۔ انڈیا لینڈس کے ایک اور سروے میں جو مڈ 2021 میں سامنے آیا تھا، دکھایا گیا کہ کورونا کے دوسرے فیز میں جب پوری دنیا میں فائنینشیل کرائسس تھا، 20 سے 35 سال کے نوجوانوں نے جو لون لیا وہ تمام لون کا 33% تھا، جبکہ کورونا کے پہلے فیز میں یہ ڈیمانڈ
सिर्फ 22% थी। प्रगति ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक भारत के 60% खानदान शादी के लिए कर्ज लेते हैं। लेकिन शादी ब्याह के लिए जो लोग लोन या कर्ज लेते हैं, वो उसकी वापसी में कितना डिफ़ॉल्ट करते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और न उसकी वजह से खुदकशी के वाक़यात का कोई डेटा सामने आता है। लेकिन आए दिन सामने आने वाले खबरात की सुर्खियाँ कहानी कहने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। इस वक्त देश मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी का मज़ा ले रहा है, जिसकी शादी के पकवान की खुशबू भी इनके घरों तक नहीं पहुंच सकती, दावत तो दूर की बात है। 2018 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी हुई थी, जिस पर न जाने कितने रुपए खर्च किए गए थे। उसे भी जनता ने टीवी स्क्रीन पर एंजॉय किया था। 2016 में पॉलिटिशियन गली जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी हुई। 2004 में लक्ष्मी मित्तल की बेटी वनिशा की लंदन के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अमित भाटिया से शादी के बाद के भी भारत की राजा और राजपाट प्रस्त जनता की आंखें सेकने के काम आई। लेकिन इस मौज में उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि इन शादियों और उन पर मीडिया के फोकस का उनके समाज पर क्या असर पड़ रहा है। किसी ने ये सवाल भी नहीं किया कि 2017 में बने मैरिजेस बिल, जिसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बिल कहा जाता है, उसका क्या हुआ, जो पार्लियामान में पेश किया गया था, जिसके ज़रिए इन फैमिलीज़ के लिए जो 5 लाख रुपए से ज़्यादा शादी में खर्च करेंगे, उनके लिए लाजमी होगा कि वो उसका 10% गरीब ख़ानदानों की शादी पर खर्च करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।